دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج اپنے اطراف میں ایک سرسری نگاہ دوڑائیے، ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آئے گا۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی بستی ایسی نہ ملے گی جہاں اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ ہی یہ سوال بھی ذہن میں اپنا سر اٹھاتا ہے کہ آخر مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے اٹھنے والی اسلام کی یہ دعوت اتنی دور دراز علاقوں تک کیسے پہنچ گئی؟ اس کا واضح، آسان اور مدلل جواب ان کتب سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جن میں ہمارے اسلاف کے کارنامے قیامت تک آنے والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دین کی خاطر قربانی کا احساس و شعور بیدار فرما رہے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ سب بہاریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ کے بعد آنے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہ نفوس قدسیہ مختلف انداز سے دین کی خاطر قربانیاں نہ دیتے تو یقیناً دین کی یہ ترقی بھی نظر نہ آتی۔ بہت بہتر ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کرام کی قربانیوں کے بارے میں تفصیلی طور پر جان کر اپنی ذات میں بھی اس کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ان قربانیوں کا مطالعہ کیا جائے تو انہیں واضح طور پر 5 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مالی قربانی، نمبر 2 جسمانی قربانی، نمبر 3 روحانی قربانی، نمبر 4 جانی قربانی، نمبر 5 خواہشات کی قربانی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کی خاطر مال خرچ کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ جب بھی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس معاملے میں خرچ کی ترغیب ارشاد فرمائی، ان پاکیزہ نفوس نے خوب دل کھول کر دین کی امداد کی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی بارگاہ سے بڑے بڑے انعامات کے مستحق بنتے چلے گئے۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ ابو داود اور ترمذی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں حکم ہوا کہ اپنا کچھ مال راہ خدا میں صدقہ کریں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مال اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ میں اپنا نصف مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کتنا مال چھوڑا؟ میں نے عرض کی کہ ان کے لیے نصف مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کل مال لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کسی بات میں ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اس جذبے کے ساتھ اپنا مال بارگاہ خداوندی میں صدقہ کرنے پر آپ پر کتنی کرم نوازی ہوئی، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ ابن عاکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور وہ ایک ایسی قبا پہنے ہوئے تھے جس کو انہوں نے اپنے سینہ پر کانٹوں سے لگایا ہوا تھا، یعنی بٹنوں یا تکموں کے بجائے اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے۔ پس اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبا کو سینے پر کانٹوں سے کیوں اٹکائے ہوئے ہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنا تمام مال مجھ پر اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے ان پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ اے ابو بکر، کیا تم مجھ سے اپنے اس فقر میں راضی ہو یا ناخوش ہو؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے رب سے ناخوش کس طرح ہو سکتا ہوں، میں تو اس سے راضی ہوں، خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں۔ دوستو، دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اطوار کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔